الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں 70 ایسے گناہوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کے مرتکبین پر لعنت فرمائی ہے. ان میں سے 14 گناہوں کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہو چکا تھا. آج کے درس میں 15ویں نمبر پر جو گناہ ہے جس پر لعنت آئی ہے وہ ہے جھوٹ بولنے والا. جھوٹ بولنے والا یہ وہ شخص ہے کہ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پس ہماری طرف سے لعنت ہے ان لوگوں پر جو لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں. اسی طرح قرآن کریم سورہ نور آیت نمبر 7 میں بھی اللہ رب العزت نے جہاں لعان کے مسئلے کا تذکرہ فرمایا تو وہاں پر بھی لعنت فرمائی گئی ان لوگوں پر کہ جو لوگ اس معاملے میں جھوٹ بولنے والے ہیں. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو جھوٹ بولنے والا ہے. قرآن کریم کی ان 2 آیات سے پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا وہ گناہ ہے کہ جس پر رب العالمین نے لعنت فرمائی ہے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو سچائی کا بڑا درس دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان سچ بولنے والا ہوتا ہے تو یہ سچائی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتی ہے. ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ. یقیناً سچ بولنا ایک نیکی ہے اور یہ نیکی انسان کو جنت لے کر جاتی ہے. وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار. اور آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے اور یہ گناہ انسان کو جہنم لے کر جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا جو انسان سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاشرے میں اسے عزت عطا فرماتا ہے اور سچے آدمی کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک تعفن اور بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے سچ بولنے والے کے چہرے پہ اللہ رونق رکھتا ہے، کاروبار میں برکت ڈالتا ہے. جب وہ بات کرتا ہے تو دوسرے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، اس کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں پر اس بات کا اثر ہوتا ہے. اور جو شخص جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایک تعفن ہوتا ہے جس سے فرشتے اور نیک لوگ دور ہو جاتے ہیں، بات میں تاثیر نہیں رہتی، کاروبار میں برکت نہیں رہتی. اس لیے انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. نمبر 16 ظلم کرنے والا. ظلم کرنے والا یہ وہ گناہ ہے کہ قرآن کریم سورہ ہود آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر کہ جن کی زندگی میں ظلم ہوتا ہے. فرمایا ایسے ظالموں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین. خبردار، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے لعنت ہے ان لوگوں پر جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں. الذین یصدون عن سبیل اللہ. یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. تلاش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ٹیڑھے پن کو. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. اور یہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظلم وہ گناہ ہے جس پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے. حدیث میں آتا ہے 2 گناہ ایسے ہیں
جن کی سزا اللہ رب العزت انسان کو موت سے پہلے پہلے دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ نمبر 1 والدین کی نافرمانی، اور نمبر 2 ظلم۔ آخرت میں تو اس کی سزا ہے ہی، یقینی بات ہے، لیکن بسا اوقات اللہ دنیا میں بھی انسان کو ظلم کی بڑی ہولناک سزا دیتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی تھی، اس کے پاس پیسہ اور مال کافی تھا، اور اس کی کافی زمینیں بھی تھیں، لیکن اس شخص کی زندگی میں تکبر، رعونت اور ظلم بہت تھا۔ جب یہ اپنی فصلوں پہ چکر لگاتا، اپنی زمینوں پر یہ آتا، تو یہ اپنے پاس نوٹوں کی گٹھیاں لے کر آتا اور یہ سامنے رکھتا تاکہ لوگوں کو نظر آئے۔ اپنا پیسہ سب کے سامنے جہاں بیٹھتا، اپنے پیسے باہر رکھ دیتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میرے پاس اتنا پیسہ ہے۔ اس نے گاڑی لی تھی اور یہ لے کر گھماتا تھا، دائیں بائیں گھومتا رہتا، اور اس کے پاس کام کرنے والے جو کسان تھے بات بات پہ ان پر ظلم کرتا اور ان پہ سختی بہت کرتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ اپنی فصلوں میں گیا اور وہاں پر اس نے اپنے ایک کسان کو بلایا، تو اس کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ وہ زمین پہ کام کر رہا تھا، جب تک وہ پہنچا تو وہ کچھ تاخیر ہوئی۔ اس کو اس پر بہت غصہ آیا، میں نے تمہیں بلایا اور تم کیوں نہیں آئے؟ تو یہ اس کے پیچھے مارنے کے لیے بھاگا۔ وہ غریب آگے بھاگا، یہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک جھونپڑی میں گھس کر اور اس نے اگلے سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ ظالم شخص گیا، اپنی گاڑی سے پٹرول نکالا، پٹرول لے کر اس کی اس جھونپڑی پہ ڈال کر اسے آگ لگا دی، باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور وہ کسان اپنی ہی اسی جھونپڑی میں آگ کے اندر جھلس کے مر گیا۔ اب یہ دیکھتا تھا، وہ چیخیں مارتا، یہ خوش ہوتا، وہ چلا رہا تھا مجھے بچاؤ، اور یہ تکبر اور رعونت میں قہقہے لگا رہا تھا۔ اللہ کی طرف سے اب پکڑی آتی ہے۔ چند مہینے گزرے، اس پہ فالج کا حملہ ہو گیا۔ اب اس کے لیے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا بہت مشکل ہو گیا۔ اب یہ اپنے نوکروں کے سہارے کھڑا ہوتا، نوکروں کے سہارے یہ کوئی کام کرتا تھا۔ تو اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے اپنے نوکروں سے کہا مجھے میری زمین پر لے کر جاؤ۔ انہوں نے کہا آپ بیمار ہو؟ اس نے کہا میں گاڑی میں رہوں گا، باہر نہیں نکلوں گا۔ اب چونکہ یہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا، 2 آدمی ہوتے، اسے اٹھا کر انہوں نے گاڑی میں رکھا اور اسے اسی کے اپنی زمینوں کے پاس لے کر گئے۔ اب اس نے کہا تم گاڑی کا AC لگا کے رکھو، اور نوکر سے کہا تم جا کر ذرا زمین میں چکر لگاؤ، پھر آ کر مجھے بتاؤ۔ وہ لوگ چلے گئے چکر لگانے کے لیے، یہ گاڑی کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ اب وہاں سے قریب سے کوئی گزرا، گنے کی فصلیں بالکل تیار تھیں، تو کوئی شخص گزرا جو سگریٹ پینے والا تھا، تو اس نے سگریٹ پیتے ہوئے گیا تو اس نے اپنا سگریٹ پھینک دیا۔ اب یہ جو جہاں گنے کی فصل ہوتی ہے وہاں ارد گرد آگ بہت جلد لگ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ خشک گھاس ہوتی ہے، وہ آگ کو بہت جلد پکڑتی ہے۔ تو وہاں جس نے پھینکا تھا وہ چونکہ جلتا ہوا سگریٹ تھا، تو ایک دم اس سے جو آگ لگی تو آگ لگتے لگتے پھیل گئی۔ اب اس کا جو نوکر تھا وہ بہت آگے نکلا ہوا تھا، آگ جیسے ہی پھیلی تو اس کی گاڑی تک پہنچی۔ اب اس کی گاڑی میں پٹرول تھا، آگ نے فوراً گاڑی کو پکڑا اور ایک دم آگ تیز ہوئی تو یہ اپنی ہی گاڑی کے اندر اسی جگہ جھلس کے مر گیا۔ اب یہ چیختا چلاتا، لیکن کسی کو کیا آواز آتی، گاڑی ہر طرف سے بند، نوکر بہت آگے چلا گیا، زمینیں بہت بڑی بڑی زمینیں تھیں۔ تو جب نوکر واپس لوٹ کر آیا تو کیا دیکھا، گاڑی بھی جلی ہوئی ہے، مالک بھی جلا ہوا ہے۔ تو جب دیکھا گیا یہ وہی جگہ تھی جس جگہ پہ اس نے چند مہینے پہلے اپنے نوکر کو اپنی جھونپڑی میں جلایا تھا۔ اللہ نے اسی جگہ پر اسی آگ کے ذریعے سے اسی کی اس گاڑی کو جس سے پٹرول نکالا تھا، اسی جسم کو جس کے ذریعے غریب کو جلایا تھا، اللہ نے اس گاڑی کو بھی اور اس کے جسم کو بھی وہاں جلا کر رکھ دیا، آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بن گیا۔ اس لیے ظالم کو اللہ تعالیٰ وقتی ڈھیل تو دے دیتا ہے، لیکن رب العالمین سزا بڑی عبرتناک دیتا ہے۔
اس لیے ایک وہ گناہ جس پر اللہ کی طرف سے لعنت آئی ہے وہ ہے ظلم کرنا۔ اس لیے انسان کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی کا حق نہ دبائے، کسی کا حق موجود ہو دنیا میں اس کو دے دے، اس لیے کہ دنیا میں تو حق کی معافی ہو جاتی ہے، خدا نہ کرے اگر نہیں دیا تو آخرت میں پھر اس کے نیک اعمال ان کو دیے جائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے جب اعمال ختم ہو جائیں گے تو پھر اور لوگوں کو گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور ان گناہوں کی وجہ سے ایسے شخص کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی مکافات عمل میں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک عورت تھی، بیوہ تھی، اس کا ایک بچہ تھا، اب وہ یتیم بچہ 10 سے 11 سال اس کی عمر تھی۔ ایک دفعہ قریب میں ایک فصل پک گئی تو وہ بچہ فصل کے اندر بھاگا اور اس نے وہاں سے پھل توڑ دیے۔ پھل توڑ کر جو گھر لے کر آیا تو مالک کو پتہ چل گیا، اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ بچہ میری فصل میں داخل کیسے ہوا، ان غریبوں کی یہ کیا مجال جو میری فصلوں میں آئے اور میرے پھل کو توڑے۔ تو اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا، اس بچے کو لایا گیا، اس نے اس بچے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا، بچے کے ہاتھ بھی باندھ دیے، پاؤں بھی باندھ دیے۔ اب اس بیوہ ماں کو جب پتہ چلا کہ میرے بچے کو باندھا ہوا ہے، وہ ماں دوڑتی ہوئی آئی، اس شخص کی بڑی منت سماجت کی کہ غلطی ہو گئی، بچہ تھا، آئندہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا، میرے بچے کو معاف کر دو۔ لیکن اس شخص پر ایک بات کا اثر نہ ہوا، اس نے کہا میں اس بچے کو ایسی سزا دوں گا، ایسی تاکہ پورے محلے والوں کو پتہ چل جائے جو میرے باغ میں داخل ہوتا ہے اس کی کیا سزا ہوتی ہے۔ اس ظالم شخص نے ایک ڈنڈا لیا اور اس بچے کو بے تحاشا مارنے لگا۔ اب وہ بیوہ ماں گئی اور اپنا دوپٹہ اس کے قدموں میں ڈال دیا کہ اس دوپٹے کی رعایت کرو اور میرے بچے کو معاف کر دو، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ اس ماں نے کہا جتنا نقصان ہوا ہے مجھ سے لے لو لیکن بچے کو چھوڑ دو، لیکن اس نے پھر بھی بات نہ سنی۔ اب اس ماں نے جھولی پھیلائی اور اللہ سے بد دعا کر دی کہ یا اللہ تو ہی اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لے، جتنا میرے بیٹے نے نقصان نہیں کیا اس سے کئی گنا زیادہ اس نے میرے بیٹے کو اذیت اور تکلیف دے دی۔ ماں بد دعا کر رہی تھی، تھوڑی دیر ہی گزری تھی، اچانک آسمان کے اوپر بادل آ گئے اور ان بادل سے اولے برسنا شروع ہو گئے، اتنی جگہ پر برسے جتنی جگہ پر اس کی فصل تھی، اور اتنے بڑے بڑے اولے برسے کہ اس کی ساری فصل کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لگتا ہی نہیں تھا یہاں کوئی فصل پہلے موجود تھی، اولوں کے ذریعے سے اس کی فصل بھی ختم ہو گئی، پھل بھی سارے گر گئے، اس کے بعد موسلا دار بارش ہو گئی، تو اللہ نے اس کو اس کے ظلم کی سزا دنیا میں دے دی۔ تو بہرحال ایک وہ گناہ جس پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں لعنت فرمائی ہے وہ گناہ ظلم ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالم لوگوں پر۔ نمبر 17، اللہ کے عہد کو توڑنے والا۔ اللہ کے عہد کو توڑنے والا یعنی جب انسان کوئی وعدہ کرے اللہ سے، کوئی وعدہ کرے اسی طرح لوگوں سے، پھر وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا، ایسے آدمی پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری طرف سے لعنت ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں پختہ کرنے کے بعد۔ آگے ان کے بارے میں فرمایا اولئک لہم اللعنۃ، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اب یہ کون سا وعدہ ہے جس کو انسان توڑتا ہے؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس وعدے سے مراد جو انسان نے عہد الستو میں اللہ سے وعدہ کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو عالم ارواح میں جمع کر کے ایک وعدہ لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام روحوں نے کہا تھا آپ ہمارے رب ہو۔ تو جب انسان نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اب اگر وہ اس وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا، تو اس نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، اس وجہ سے ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے وعدے کو توڑ دینے سے مراد کہ شریعت کا حکم ہے کہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے کر آؤ، ان کی اطاعت کرو۔ اب جو آدمی پیغمبر پر ایمان نہیں لاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، شریعت پہ نہیں چلتا، ایسے آدمی پر لعنت ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ کہ یہ عام ہے، دنیا میں انسان جس کسی سے وعدہ کرے
اور اگر وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا، وعدے کو توڑ دیتا ہے، تو ایسے آدمی پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے جب کسی سے وعدہ کرے اپنے وعدے کو پورا کرے۔ نمبر 18، قطع رحمی کرنے والا۔ قطع رحمی کرنے والا، اس کا مطلب یہ ہے شریعت نے جو خونی رشتے رکھے ہیں، اب جو انسان ان خونی رشتوں کو توڑتا ہے، ان کی پاسداری نہیں کرتا، اس کے بارے میں قرآن کریم سورہ رعد آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے آدمی پر لعنت ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ توڑتے ہیں اس کو کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اسے جوڑا جائے۔ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک لہم اللعنۃ، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اس لیے دین کا حکم یہ ہے کہ انسان صلہ رحمی کو قائم رکھے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے خونی رشتوں کا لحاظ کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ ان کی والدہ غیر مسلم تھی، مشرکہ تھی۔ انہوں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ میری والدہ چاہتی ہے کہ میرے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، تعاون کیا جائے، تو آپ فرمائیے میں ان کے ساتھ تعاون کروں یا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون کرو، تم اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ باوجود یہ کہ ان کی والدہ غیر مسلم ہے، لیکن آپ نے صلہ رحمی کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں شریعت کے ہاں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ایک باندی تھی، انہوں نے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا تمہاری باندی کا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے اس کو آزاد کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم وہ اپنے ماموزات لوگوں کو دے دیتی جن کے ساتھ تمہارا خونی رشتہ ہے، اللہ تمہیں اس پر ڈبل اجر دیتا۔ ایک اجر تمہیں ملتا اللہ کے نام پہ صدقے کا، ایک اجر تمہیں ملتا صلہ رحمی کرنے کا، تو تم نے انہیں کیوں نہ دیا تاکہ تمہارے لیے دوہرا اجر ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے صلہ رحمی پر شریعت کے ہاں اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے خادم اور غلام امام نافع رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک دیہاتی سامنے سے آیا، عبداللہ بن عمر اپنی سواری سے اتر گئے اور اسے اپنی سواری پر بٹھایا، اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پہ رکھا اور اس کا بہت اکرام کیا۔ تو ان کے شاگرد نے کہا حضرت یہ تو ایک دیہاتی شخص ہے، اگر آپ ان سے اچھے اخلاق سے مل لے جاتے اور تھوڑا بہت تعاون کرتے تب بھی کافی تھا۔ آپ نے اپنا امامہ بھی دیا، اپنی سواری بھی دی اور اتنا ان کو اعزاز اور اکرام دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نیکیوں میں ایک بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے، والد کے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کہا اس کا جو والد تھا وہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا، تو میں نے اس کا لحاظ کیا کہ اس کا والد میرے والد کا دوست ہے اور شریعت کا حکم ہے والد کے دوست کی رعایت کرو، میں نے اس وجہ سے اس کی رعایت کی تاکہ اس پر جو فضیلت ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی والد کا دوست آ جائے یا والدہ کی کوئی سہیلی آ جائے تو انسان کو چاہیے ان کا بھی اکرام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہیلیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں بھی کچھ ہوتا تو ہدیہ بھیجتے۔ اگر گھر میں بکری ذبح ہو جاتی آپ ان کی سہیلیوں کے ہاں بھی گوشت بھجواتے تھے۔ کوئی ہدیہ آتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن سے تعلق تھا آپ ان کی بھی رعایت رکھتے تھے، دنیا میں بھی رعایت رکھی اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی رعایت رکھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے صلہ رحمی کا حکم یہ شریعت میں بڑی تاکید والا حکم ہے۔ نمبر 19، زمین میں فساد پھیلانے والا۔ زمین میں فساد پھیلانے والا یہ وہ گناہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد آیت نمبر 25 میں اس کا تذکرہ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں
اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور ان کے لیے جو ٹھکانہ ہوگا یہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا جو زمین میں فساد کرے، لوگوں کو تکلیف پہنچائے، فتنہ کرے، قتل و غارت گری کرے، لوگوں کی جان مال کو نقصان پہنچائے، یہ فسادی آدمی ہے، اور فساد کرنا منافقین کی نشانی ہے۔ ایمان والوں کی صفت ہے کہ ان سے لوگ محفوظ ہوتے ہیں اور ان کی جان مال سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ میں نے عرض کیا 19 وہ گناہ جو قرآن کریم میں جن پر اللہ نے لعنت کی تھی۔